بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار سقفی قذاب کا انجینئر محمد علی مرزا دفاع کرتا ہے، اور مرزا نے مختار سقفی کو بچانے کے لیے پہلا دعویٰ یہ کیا تھا کہ مختار سقفی کے بارے میں متضاد باتیں ملتی ہیں، لیکن ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مختار سقفی نے دعویٰ نبوت کیا ہو۔ تو مختار سقفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں، تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا۔ ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے۔ اس پہلے دعوے کا جواب اس ویڈیو میں آپ ثبوت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ مسند احمد میں روایات ہیں کہ رفاع بن شداد کہتے ہیں کہ جب مجھ پر یہ واضح ہو گیا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں تلوار سے مختار سقفی کی گردن اڑا دوں، لیکن مجھے ایک حدیث یاد آئی تھی کہ اگر کسی کو امان دی جائے تو پھر اسے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں روایت ہے، اور مسند احمد میں متعدد بار یہ روایت آئی ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کا پہلا یہ جھوٹ آپ کے سامنے بے نقاب کیا۔ مرزا جیلمی نے دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ مختار سقفی کو بدنام کرنے کی سازش بنو امیہ کی ہے، بنو امیہ نے اس پر الزام لگائے، اس کو بدنام کیا۔ آپ مرزا جیلمی کا کلپ سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیے گا، مختار سقفی نے آل امیہ کی بیج کنی کی تھی، اس کے حاسدین بہت تھے، اس لیے پوری کوشش کی ہے اس کے مخالفین نے گھڑنے کی ایسی باتیں کہ ان کو بدنام کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مختار سقفی کے بارے میں جو بنو امیہ نے مشہور کیا کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا، یہ باطل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مختار سقفی کے اوپر بھی بیسیکلی جھوٹا الزام لگایا گیا۔ کیوں؟ اس نے قاتلین حسین سے بدلہ لے کے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے تھے، اور یہ اتنا بڑا الزام لگا کہ سنی اور شیعہ دونوں آلموسٹ اس کے اوپر متفق ہو گئے اس الزام۔ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سماعت فرمایا۔ مرزا انجینئر کا یہ کہنا ہے کہ مختار سقفی کو بنو امیہ والوں نے بدنام کیا، یہ ان کی سازش ہے۔ مرزا جیلمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ہر جگہ بنو امیہ نظر آتے ہیں۔ یہ بنو امیہ کے بغض میں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں اس قدر آگے چلا گیا کہ اس نے ہر جگہ بنو امیہ کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ بنو امیہ کا وہاں کوئی کردار تھا یا نہیں تھا، لیکن مرزا نے بنو امیہ کو ضرور بیچ میں لانا ہوتا ہے۔ مرزا نے بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ بنو امیہ کی سازش ہے۔ اب یہ جو روایت مسند احمد میں، ابن ماجہ میں اور دیگر احادیث کی کتب میں یہ روایت آئی ہے، رفاع بن شداد کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں مختار سقفی کی گردن اڑا دوں۔ رفاع بن شداد کون ہے؟ سیر و اعلام النبلاء میں رفاع بن شداد کا تعارف یوں کروایا گیا کہ قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے جو لشکر ابن زیاد کے مقابلے میں آیا، جب ان کی آپس میں جنگ ہوئی، شہادتیں ہوئی، اب جو لوگ بچے ان لوگوں کو رفاع بن شداد لے کر کوفہ گئے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھے رفاع بن شداد، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے والے رفاع بن شداد ہیں۔ یہ رفاع بن شداد کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں مختار سقفی کی گردن اڑا دوں۔ اب مرزا جیلمی نے کہہ دیا یہ بنو امیہ کی سازش ہے، کیونکہ جیلمی مرزا یہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے شاگردوں اور اپنے سننے والوں اور چاہنے والوں کے دل میں بنو امیہ کی نفرت اتنی بٹھا لی ہے، ان کے دل میں اتنی نفرت بٹھا دی ہے کہ اب میں جب بنو امیہ کا نام لوں گا تو میرے شاگرد، میرے چاہنے والے وہ تحقیق تو کریں گے نہیں، وہ سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا، بس وہ ایمان لائیں گے، وہ میری بات کو مان لیں گے، اور بنو امیہ کا بغض ان کے دل میں پہلے سے میں نے بٹھا لی ہے، اب وہ کوئی تحقیق نہیں کریں گے اور مختار سقفی کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرزا جیلمی کو مختار سقفی کا دفاع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ کی طرف سے مرزا جیلمی کو یہ پھٹکار پڑی ہے کہ جن عظیم لوگوں کا دفاع کرنا چاہیے تھا، جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، جن کے بارے میں خیر القرون، بہترین زمانے کے لوگ، بہترین لوگ، جب مرزا جیلمی نے ان عظیم لوگوں کا دفاع نہیں کیا بلکہ ان کے خلاف اپنی غلیظ زبان کو چلایا، ان پر اس نے الزامات لگائے، تو پھر اس کے حق میں مختار سقفی جیسے کذاب لوگوں کا دفاع آیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک کذاب دوسرے کذاب کا دفاع کر رہا ہے۔ مختار سقفی کذاب اس لیے ہے کہ اس نے دعوی نبوت کیا، اور جو دعوی نبوت کرے وہ کذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس 30 ایسے کذاب پیدا ہوں گے،
اور مرزا جیلمی کا عذاب اس لیے ہے کہ اس صدی کے اندر مرزا جیلمی سے بڑا جھوٹا شخص کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنے دھڑلے کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ مرزا جیلمی جھوٹ بولتا ہے، یقین کریں کہ اس کی مثال جھوٹ بولنے میں نہیں ملتی۔ مرزا کا دوسرا جھوٹ بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے بے نقاب کیا ہے۔ پہلا جھوٹ یہ تھا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم نے ثبوت آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ روایات موجود ہیں، صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ اور دوسرا جھوٹ مرزا نے یہ بولا کہ یہ بنو امیہ کی سازش ہے۔ یہ جھوٹ بھی مرزا جیلمی کا بے نقاب ہو چکا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کا عذاب سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔